شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال في موضع آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی، نوجوانان ملت، گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے شہید کس کو کہتے ہیں اور شہید کی فضیلت کیا ہے اور شہید کے احکام کیا ہیں اور شہید کے اقسام کیا ہیں، اس کو مختصراً عرض کیا تھا. اور اسی کے ضمن میں یہ بھی بتایا تھا کہ شہادت کے لیے بڑے بڑے حضرات صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، یہاں تک کہ خود میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی تمنا اور اس کا اظہار کیے تھے. شہادت کے لیے یہی ایک بات کافی، اور شہادت کی موت سب سے افضل موت ہے، سب سے اعلیٰ موت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ شہید کو جب قتل کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر تلوار یا برچہ لگتا ہے تو اس کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں. اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شہید کے لیے تو نماز جنازے کی بھی ضرورت نہیں، اس لیے کہ تلوار خود اس کے لیے سفارش کرتی ہے اور اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، پاک اور صاف کر دیتی ہے. اور اسی کے ضمن میں یہ بھی بتایا تھا کہ شہادت کے کئی اقسام ہیں، ایک تو دنیاوی اخروی اور دوسرا صرف دنیاوی اور تیسرا اخروی ہے. اسی کے ضمن میں بتایا گیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کرام سے پوچھنے کے بعد آپ نے بتایا تھا کہ تب تو میری امت کے شہید لوگوں کی فہرست بہت کم ہو جائے گی، اور ایک لمبی فہرست آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گنوائی. آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سمندر میں سفر کر رہا تھا اور اچانک کسی حادثے کی وجہ سے اسی میں وہ غرق ہو گیا اور انتقال ہو گیا تو وہ بھی شہید ہیں. اور اسی طرح چلتے چلتے دیوار کی آڑ میں تھا، دیوار اوپر گر گئی اور اسی میں اس کا انتقال ہو گیا تو وہ بھی شہید ہے. اور اسی طرح وہ عورت جب حمل کا وقت قریب تھا، ولادت کا وقت قریب تھا اور بچہ جنتے ہوئے اسی میں اگر اس کا انتقال ہو گیا تو وہ بھی شہید ہے. اور اسی طرح کوئی ایک وبائی مرض یا طاعون پھیلا ہوا تھا اور اس طاعون کے اندر، بیماری کے اندر مبتلا ہو کر انتقال ہو جائے تو وہ بھی شہید ہے. تو حالانکہ اگر دنیاوی اعتبار سے تمہاری نظر میں عام موت مرا ہو، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کی فہرست میں وہ شہید کے زمرے میں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جب شہیدوں کی فہرست اور شہیدوں کا زمرہ جب کھڑا کرے گا تو انہی کے اندر ان کو بھی شامل کرے گا.
اور پھر اسی کے ضمن میں بتایا گیا تھا کہ اگر اس وقت کوئی وبائی مرض جو پھیلا ہوا ہے اس کے اندر مبتلا ہو کر یا اس تعاون کے اندر مبتلا ہو کر اگر انتقال کر جائے تو ہماری تنگ نظری نہیں ہونا چاہیے، ان کے رشتہ داروں سے تعلقات نہیں توڑنا چاہیے، بات چیت کو کم نہیں کرنا چاہیے اور حقارت کی نظر سے دیکھنا نہیں چاہیے، اور پھر اس کے علاوہ اپنی زبان کو اس لاش کے حق میں یا اس رشتہ داروں کے حق میں طعن و تشنیع کرنے کی بھی گنجائش نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام نہ اس کی اجازت دیتا ہے اور نہ اس کی تعلیم دیتا ہے، اور ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں، اسلام کو ماننے والے ہیں، اسلام پر چلنے والے ہیں۔ ہم سب وہ کام کریں گے جس کی اسلام اجازت دیتا ہے اور جس کی شریعت کے اندر گنجائش ہے، اور ہر اس کام سے ہم روکیں گے اور اپنے آپ کو بچائیں گے جس کی نہ تعلیم اسلام دیتا ہے اور نہ اس کی شریعت میں کوئی گنجائش ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں حضرات صحابہ کرام ایسی عبادتیں کرتے تھے، اس لیے میں نے خطبے کے دوران جو آیت تلاوت کیے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کا شان نزول ہے، شان ورود ہے، تفسیر ہے، اور مختصر یہ کہ اسلام دونوں کو راستے اختیار کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے، اور ہرگز اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اپنے گھر بار کو چھوڑو، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑو اور سب سے تعلقات توڑ کر جنگل و بیابان کا راستہ اختیار کر اور اسی میں رہبانیت کی زندگی اختیار کرتے ہوئے اللہ کے نام میں زندگی گزارو، ہرگز قطعاً اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور اسی طرح اس ایک طرف بھی اجازت نہیں دیتا کہ عبادات کو، نیک اعمال کو چھوڑ کر دن و رات مسلسل صرف دنیا کے پیچھے لگ جائے اور ساری کوششیں دنیاوی کے پیچھے صرف کر دیں، اس کی بھی قطعاً اجازت اسلام نہیں دیتا۔ چنانچہ سیرت کے اندر یہ واقعہ ملتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی رسول ہیں، اور ہم سب کا اس بات پر ایمان ہے، عقیدہ ہے، بنیاد ہے اور اساس ہے اس بات پر کہ صحابہ کل صحابت عدول، سارے صحابہ عادل ہیں، سارے صحابہ برحق ہیں، اور سارے صحابہ منصف ہیں، اور سارے صحابہ جنتی ہیں، اور سارے صحابہ سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، یہاں تک کہ حضرات انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہے۔ اور حضرات صحابہ کی سیرت درمیان میں اس لیے بیان کی جا رہی ہے کہ آج کل واٹس ایپ کے اندر، فیس بک کے اندر اور دیگر یوٹیوب کے اندر، خصوصاً اس مہینے کے اندر بھی اور اس کے علاوہ دنوں کے اندر صحابہ کی شان میں طعن و تشنیع کی جا رہی ہے، اور صحابہ کی سیرت پر لفظوشائی کی جا رہی ہے، اور صحابہ کے اندر نشاندہی کی جا رہی ہے، اور پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کی شان کو گھٹایا جائے تاکہ اسلام کھوکھر ہو جائے۔ آپ کو میں آگے بتاؤں گا کہ صحابہ کی سیرت اور ان کی زندگی کتنا اسلام میں ہمیں جو ملا کتنا ضروری تھی ان کی زندگی، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایسی پاکیزہ اور ایسی صاف اور ایسی شفاف زندگی گزارے ہیں کہ دنیا کے اندر ہمارا تو اس بات پر ایمان ہے کہ دنیا کے اندر سارے انسان حضرت حسن بصری اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ جیسے سب کے سب متقی اور پرہیزگار مل کر بھی ایک ادنا سے صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
مقابلہ تو دور کی بات، وہ صحابہ جو ایمان کی حالت میں صرف ایک مرتبہ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر نظر ڈالی ہو، اس ایک نظر کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور زندگی تو اور بات ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے خود فرمایا تھا کہ میرے جیسے اور میرے سے متقی پوری دنیا کے انسان بھی مل جائے تب بھی ادنا صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ خود میں اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا، بلکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا جملہ ہے اور ان کا مقولہ ہے۔ اور یہ جانے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے کون؟ اور حضرت مختصر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ خلیفۃ المؤمنین والمسلمین ہے۔ 4 خلفائے راشدین کے بعد دنیا کے اندر، ان کے گزرنے کے بعد دنیا کے اندر اس وقت سے آج تک پوری دنیا میں اگر انصاف قائم ہوئی تھی اور پوری جگہ پر امن قائم تھا تو وہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا دور خلافت تھا۔ اور انفرادی دیکھیں تو اتنی سیدھی سادی زندگی، اللہ اکبر، سیرت پر اگر بیان کیا جائے تو کئیوں جمعہ صرف ہو جائیں گے۔ اور اتنی سادی سیدھی زندگی کے خود جبے پر کئی پیوند لگے ہوئے ہیں۔ اور جب کبھی زندگی کے اندر عید کا خوشی کا موقع آ جاتا تو محلے کے سارے بچے نئے کپڑے پہن کر اپنے والدین کے ساتھ خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور جبکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا گھرانہ ایسا ہے کہ بچے ہیں اور بچے سارے کے سارے پرانے کپڑے پیوند لگے ہوئے عید منا رہے ہیں، اور گھر کے اندر فقر و فاقہ ہے، لیکن ایسی خلافت کا دھن اور انصاف کا دھن ایسا سوار تھا، خود اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے تھے کہ اے عمر، کہیں ایسا نہ ہو کہ دجلہ فرات ایک دریا ہے، اس دریا کے کنارے پر ایک کتا سا چھوٹا سا بچہ اگر پوری رات بغیر کھائے پیے گزار دے تو کہیں کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ جواب نہیں تجھے نہ دینا پڑے کہ اے عمر، تیرے خلافت میں اور تیرے منصب کے ماتحت رہتے ہوئے میری ایک چھوٹی سی مخلوق پوری رات بھوک اور پیاس کی حالت میں گزاری، تم نے اس کی کیا فکر کی؟ انسان تو انسان، یہاں تک کہ مخلوقات پر بھی اتنا امن و انصاف قائم کیا ہوا تھا کہ خود ان کے زمانے کے اندر ایک چرواہا بکری چرانے والا اپنی زبان حال سے کہتا ہے کہ جب میں اپنی بکریوں کو چراتے ہوئے دریا کے کنارے پر پہنچا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اسی دریا کے کنارے پر بکری بھی اور ساتھ ساتھ بھیڑیا بھی، جبکہ دونوں آپس میں دشمن ہیں، ایک دوسرے کو دیکھے تو ہوتا نہیں ہے، جبکہ دونوں بیک وقت ایک ہی جگہ پر پانی پی رہے ہیں۔ اور کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اسی طرح میں اپنی بکریوں کو چراتے ہوئے اسی دریا کے کنارے پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جب بکری اور بھیڑیا ایک ساتھ پانی پی رہے تھے، اسی جگہ پر اچانک بھیڑیا آگے بڑھ کر بکری پر حملہ کرتا ہے۔ تو فوراً میری زبان سے اس وقت یہ جملہ نکلا کہ آج دنیا کے اندر اور زمین کے سطح پر ایک اللہ کا منصف بندہ دنیا سے اڑ چکا ہے۔ اور جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو ایسی عظیم شخصیت، انسان تو انسان، جن کا انصاف کا چرچا، جن کے عدل کا چرچا ساری مخلوقات پر پڑا ہوا تھا، اور ایسے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے اپنا ایک عقیدت مند سوال کرتا ہے، حضرت یہ بتاؤ، امیر معاویہ کا زمانہ خلافت اور امیر معاویہ جب یہ حکومت پر آئے، منصب پر آئے، تو اسی وقت بظاہر اسلام کی 2 جماعتیں بن گئی، مسلمانوں کی 2 جماعتیں ہو گئی، اور دونوں کے دونوں ایسا نہیں کہہ سکتے ہم یہ حق پر تھے یہ غلط پر تھے، ہرگز نہیں، بلکہ دونوں کے دونوں حق پر تھے، اور صرف ایک اجتہادی بھول کی وجہ سے آپس میں تلواریں تک چل گئی تھی، اور پھر اسلام کے اتحاد کا جو شیرازہ تھا وہ بکھر گیا تھا، اور ایک دم ادھر ادھر الگ الگ فتنے اٹھے ہوئے تھے، ادھر جو ہے رافضیت اور شیعہ، خوارج، معتزلہ،
الگ الگ فتنے ابھرے ہوئے تھے اور وہ تقویت حاصل کر رہے تھے. تو اگر ایک دم اسلام کا شیرازہ بکھر گیا تھا تو ایک عقیدت مند حضرت عمر بن عبدالعزیز سے سوال کرتا ہے کہ حضرت بتاؤ، امیر معاویہ کا خلافت کا دور تھا، مسلمانوں کی دو جماعتیں ہو گئی اور دونوں حق پر ہونے کے باوجود آپس میں تلواریں چل گئی، تو اب بتاؤ امیر معاویہ سے زیادہ وہ افضل ہیں یا آپ افضل ہیں؟ اللہ اکبر، کیا جواب تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بغیر سوچے، بغیر تدبر، بغیر تفکر کے فوراً بے ساختہ زبان سے یہ جملہ نکل گیا کہ اے میرے عقیدت مند سن، کہ حضرت امیر معاویہ ایک جگہ پر، وہ تو افضل وہ چھوڑ، لیکن امیر معاویہ جس سواری پر سوار ہوتے تھے، جس گھوڑے پر سوار ہوتے تھے اور جس گھوڑے کو اپنی سواری بنا کر رکھا تھا، وہ گھوڑا تو دور کی بات، اس گھوڑے کا جو ناک ہے اور اس ناک کے اندر جو دھول مٹی لگی ہوئی ہے، ایسے عمر بن عبدالعزیز سینکڑوں بھی بن جائیں تب بھی اس دھول کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو صحابی ہے، اور چاہے جتنا بھی مجاہدہ کر لے، جتنے بھی عبادت کر لے، لیکن ایک ادنا صحابی کا مقابلہ بھی کر نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہم کا پروانہ اللہ نے دنیا کے اندر صحابہ رہتے ہوئے دے دیا ہے. اور یہ ایسا پروانہ جیسے آپ تصور کریں کہ ایک بیٹا جب امتحان میں اول نمبر پر کامیاب ہوتا ہے یا کوئی ایک انوکھا کام کر دیتا ہے تو باپ خوشی کے مارے بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا جو مانگ وہ دینے کے لیے تیار ہوں. تو گویا کہ یہی ایک اردو میں محاورہ اگر ترجمہ کیا جائے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ تو اس طرح بنتا ہے کہ میرے صحابہ تم جو چاہے دنیا کے اندر کرو، میں تم سے راضی ہو چکا. یہ پروانہ اللہ تعالی حضرت صحابہ کو دنیا کے اندر رہتے ہوئے دیا تھا. یہ ایسے نہیں ملا بلکہ امتحان لیا گیا. اور ایک امتحان استاد شاگرد کا امتحان لیتا ہے، ایک ٹیچر اپنے ایک طالب علم کا امتحان لیتا ہے، ایک مالک اپنے نوکر کا امتحان لیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کتنا امانت دار ہے اور کتنا جو ہے دل لگا کر کام کرتا ہے. اور تب بھی پورا امتحان ظاہر پر ہوتا ہے، باطن پر نہیں ہوتا. اس لیے کہ کئیوں مرتبہ ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ جس پر زیادہ اعتماد کیا ہے، جس پر زیادہ بھروسہ کیا ہے اور جس پر دل لگایا ہے، آخر چل کر وہی دھوکہ دے سکتا ہے. تاریخ کی کتابوں کے اندر بھرا پڑا ہے. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، ایسا چہرے پر روب اور دبدبا تھا کہ زندگی کی حالت میں ہاتھ ٹچ کرنا تو دور کی بات، جب وہ شہید ہو گئے تھے، لاش پڑی ہوئی تھی، تب بھی کسی کی ہمت نہیں تھی ہاتھ لگانے کی. لیکن جو شکست کا یا شہادت کا جو سامنا آیا وہ کیا آیا؟ سب سے پہلا جو جس پر اعتماد لگائے ہوئے تھے، بھروسہ کیے ہوئے تھے، میر جعفر نے غداری کی. اور اسی طرح سراج الدولہ جو ہر وقت فاتح بن کر آتے رہے تھے، لیکن میر صادق جو اپنا خاص اور خاص وزیر تھا، جس پر اعتماد اور بھروسہ تھا، اسی نے غداری کی، جس کی بنیاد پر سراج الدولہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. تو الغرض انسان جس پر اعتماد کیا ہوا ہوتا ہے، جس کو اپنے بیٹے سے بھی زیادہ بھروسہ کیا ہوتا ہے، آخر وہی چل کر دھوکہ دے لیتا ہے. اس لیے کہ انسان ظاہر کا امتحان لیتا ہے، لیکن قربان جائے صحابہ کی سیرت پر اور ان کی زندگی پر خود اللہ کے رسول نے امتحان نہیں لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا ہے. ظاہر کا نہیں بلکہ ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کا بھی امتحان لیا ہے. اور خود قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہر کوئی کا کوئی امتحان لیتا ہے. اور سنو، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ صحابہ ہیں ان کا امتحان، ان کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا ہے. اور ایسا امتحان لیا ہے، اللہ اکبر، آنکھوں کے سامنے موت نظر آتی تھی، آنکھوں کے سامنے اپنی جان کو قربان کرنا ہوا نظر آتا تھا، آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو شہید کرتا ہوا دیکھنا نظر آتا تھا، لیکن ایمان سے، اسلام سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹتے تھے.
کیا ایمان تھا، اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوے کے اندر ہیں اور مد مقابل بیٹا کفار کی جانب سے آیا ہے۔ کچھ دن گزر گئے، جب اسلام میں بیٹا بھی داخل ہوا تو باتوں میں کہنے لگا، ابو جان، بیٹا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا، ابو جان ایک غزوے کے اندر آپ بھی تھے اور میں بھی تھا، اور میری نظر آپ پر پڑی اور میں نے اپنی تلوار اور اپنے ہاتھ کو کھسک لیا والد کا احترام کرتے ہوئے۔ اور ادھر حضرت ابوبکر کا کیا جواب تھا؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا کہ بیٹے سن، اللہ کی قسم اس وقت میری نظر تمہارے اوپر نہیں پڑی، اگر میری نظر تمہارے اوپر پڑ جاتی تو اسی تلوار اسی ہاتھ سے تمہارا سر دن سے جدا کر دیتا تھا۔ یہ تھا ایمان، اللہ نے امتحان لیا تھا۔ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، ایک غزوے کے اندر ادھر باپ بھی ہیں، ادھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اور ساتھ رہتے ہوئے اپنے ہی تیر کے ذریعے سے اپنے باپ کا سر قلم کر دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں۔ فوراً اللہ کے نبی کی نظر جب پڑتی ہے تو فوراً آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے یہ جملے جاری ہوتے ہیں کہ کل، یعنی حضرت آدم سے لے کر آج تک جتنے انبیاء آئے ہیں، ہر نبی کا دنیا کے اندر ایک امانت دار ہے۔ وَهَذِهِ الْأُمَّةُ ابو عبیدہ بن جراح، اور میری اس امت کا دنیا کے اندر اگر امانت دار ہے تو وہ ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ یہ نہیں دیکھا کہ باپ ہے اور انہی کے ذریعے سے میں دنیا کے اندر آیا ہوں، نہیں، جب اسلام کے اور اللہ کے رسول کے خلاف بن کر آیا، اگرچہ کہ باپ وہ اپنی جگہ پر، لیکن جب اسلام کے خلاف آیا ہے تو اسلام کے سامنے کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ کہ حضرات صحابہ اپنے آنکھوں کے سامنے موت نظر آ رہے لیکن ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے۔ حضرت اللہ نے خود قرآن مجید میں سورہ انفال میں ارشاد فرمایا کأنہم یساقون الی الموت وہم ینظرون، گویا کہ اپنے آنکھوں کے سامنے موت کو دیکھ رہے تھے لیکن تب بھی ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے۔ غزوہ بدر کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام صرف پیچھا کرنے کے لیے 313 صحابہ کو لے کر گئے تھے، اور ادھر وہ پورے لشکر یعنی لڑنے کے ارادے سے آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام لڑنے سے پہلے حضرت صحابہ کو جانچا اور پرکھا اور سوال کیا کہ بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اللہ اکبر، کیا جواب تھا؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو حاضر و ناظر جان کر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہم وہ جواب نہیں دیں گے جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کو دیا تھا، کہا فقاتلا انا ہاؤنا قاعدون، اے موسیٰ آپ جانے، آپ کا رب جانے، آپ لڑیے، ہم نہیں جائیں گے، ہم یہیں پر بیٹھے رہیں گے۔ اے اللہ کے رسول، ہم یہ ہرگز جواب نہیں دیں گے بلکہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ اگر کہیں آگے بڑھنے کو تو ہم آگے بڑھیں گے، آپ کہیں پیچھے آنے کو تو ہم پیچھے آئیں گے، دائیں کہیں تو دائیں، بائیں کہیں تو بائیں۔ اے اللہ کے رسول، اگر آپ کہیں سمندر میں قدم دوڑا تو وہاں بھی دوڑائیں گے، اگر آپ کہیں کہ آگ کے اندر کودنے کو تو اس کے لیے بھی تیار ہیں، ایک قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ حضرات صحابہ جن کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا تھا، اور اللہ نے لے کر فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ تم سے راضی اور تم اللہ سے راضی ہو چکے ہو۔ تو آج معاشرے کے اندر خصوصاً ابھی اس وقت میں واٹس ایپ میں، فیس بک کے اندر بہت ساری چیزوں میں جگہ جگہ پر حضرات صحابہ کی شان میں تعین و تشنیع کی جا رہی ہے۔ میرا آقا کا فرمان ہے لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، صحابہ کو گالیاں مت دو، اس لیے فمن احبهم فبحبی احبهم، جو کوئی ان سے محبت کرتا ہے گویا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو کوئی ان سے بغض کرتا ہے گویا کہ وہ مجھ سے بغض کرتا ہے، اور جو کوئی ان کو ستاتا ہے، تکلیف دیتا ہے تو گویا کہ مجھے تکلیف دیتا ہے، اور جو مجھے تکلیف دیتا ہے کل قیامت کے دن اللہ اس کا انتقام ضرور لیں گے۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مسلم شریف کی شرح کے اندر لکھتے ہیں کہ اگر کوئی تم دیکھو کہ صحابہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے یا برا بھلا کہہ رہا ہے یا تعین و تشریح کر رہا ہے تو فوراً مجلس خالی کر دو، کہیں تمہارا بھی ایمان کا سودا نہ ہو جائے۔ اور جب کہیں ان کی زبان سے کہتا ہوا جملہ جاری ہو تو فوراً کہنا فقولوا لعنت اللہ، اللہ کی لعنت تم پر ہو۔
اور شیخ ابو زرع رازی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو صحابہ کی شان میں طعن و تشنیع کرتا ہے وہ زندیق ہے، زندیق یعنی اسلام سے خارج۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام حق ہے، اللہ برحق ہے، قرآن برحق ہے، نبی برحق ہے، وہ ساری چیزوں کو پہنچانے والے سب سے اول وہ حضرات صحابہ ہیں۔ اور جو کوئی حضرات صحابہ کی شان میں طعن و تشنیع کرتا ہے تو گویا کہ وہ اسلام کو ہی طعن و تشنیع کر رہا ہے، تو فوراً وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو ایسی مجلسوں میں نہ بیٹھنا اور نہ سننا، اور اگر ایسی کئی مجلسیں ہو رہی ہیں تو فوراً یہ کہنا فقولوا لعنت اللہ، اللہ کی لعنت تم سب پر ہو۔ اس لیے کہ حضرات صحابہ پاکیزہ صاف و شفاف زندگی گزارے، اور ایسی صاف و شفاف زندگی اللہ اکبر، دن بھی عبادت میں گزرتا تھا، رات بھی عبادت میں گزرتی تھی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی رسول نے، اتنی عبادت کا شوق تھا، اتنا شوق تھا کہ دن بھر روزے میں گزارتے تھے، رات بھر نوافل میں، یہاں تک ایسی عبادت کا چرچا ہو گیا تھا۔ گھر کی بیوی، اپنی بیوی نے اپنے سسر سے عمر ابن عاص سے شکایت کی، میرے میاں عبادت میں حد زیادہ، اخلاق اچھے ہیں، صفات اچھے ہیں، لیکن دن بھر روزہ رکھتے ہیں، رات بھر نوافل پڑھتے ہیں، آپ ذرا کہیے کہ تھوڑا عبادت کو کم کر لیں۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے یہ سنا، فوراً یہ شکایت لے کر میرا آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، اور یہ شکایت لے کر گئے۔ کیا شکایت؟ عبادتیں زیادہ ہیں، اور آج ہے کوئی ایسے معاشرے کے اندر کوئی ایسا گھر یا کوئی ایسا خاندان جو یہ کہہ سکے کہ مولانا صاحب ہمارا بیٹا صرف دن بھر روزے رکھتا ہے، رات بھر نوافلیں پڑھتا ہے، صرف عبادت ہی عبادت کرتا ہے؟ کوئی ایسا گھر شکایت لے کر آئے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہاں، اگر شکایت لے کر آئے تو یہ شکایت لے کر آئے ہوں گے کہ مولانا صاحب ہمارا بیٹا صرف اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے، کام کاج کے لیے نہیں جاتا، اور بولے سو بات نہیں سنتا، اور دیگر واحیات تباہیات کے اندر پڑا ہوا ہے، آپ ذرا میرے بیٹے کو سمجھائیے۔ یہ شکایت لے کر آئیں۔ اور جب کبھی ملاقات میں جاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ وہ بیٹا جو کام کاج کے اندر مشغول ہے اور برابر کام کو جا رہا ہے اور گھر کو آ رہا ہے، اور ایسے بیٹے کو جب ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو فوراً کہا جاتا ہے کہ آپ دوسرے اور بچوں کو دیکھیے، ہمارے بچے کو چھوڑ دیجیے۔ اللہ اکبر! جبکہ اس بچے کو کام چھڑانے کے لیے نہیں بلا رہے، بلکہ اس بچے کو یہ سمجھانے کے لیے بلا لے کر جا رہے ہیں کہ بیٹا جس طرح تو صرف دنیا کے اندر مشغول ہے، اسی طرح اللہ کے بھی حقوق ہیں، اور اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی تیرے اوپر ہیں۔ ماں کا بھی حق تیرے اوپر ہے، باپ کا بھی تیرے اوپر حق ہے، والدین کا، رشتہ داروں کا، اور سارے لوگوں کا تیرے اوپر حق ہے، اور جب تو سمجھے گا تو وہ سارے حقوق کو ادا کرے گا۔ اور یہ معاشرے کے اندر یہ ہمارا ذہن بنا ہوا ہے، تو بچوں کا اگر مدرسے کو بھیجنا ہے تو دیکھتے ہیں کہ 4-5 بچے ہیں، تو جو ان بچوں میں سب سے زیادہ کن ذہن یا سب سے زیادہ جو شرارت یا سب سے زیادہ جو بات نہیں سنتا، ایسے بچے کا انتخاب کر کر مدرسوں میں بھیجتے ہیں۔ اور اسی طرح جب اللہ کے راستے میں بھیجنے کی باری آتی تو جو سب سے زیادہ راستے سے بگڑا ہوا ہے، راستہ چھوڑ کر غلط راستہ اختیار کیا ہے، یا باتوں کو نہیں سن رہا ہے، یا مار پٹائی زیادہ کر رہا ہے، تو ایسے کا انتخاب کر کر بھیجتے ہیں۔ گویا کہ یہ تصور کیا ہے، تو یہ تو ہمارے گھر سے بیزار ہو چکا ہے، یہ تو ستا کر تکلیفیں دے چکا ہے، تو ایسے کو لے کر جائیں۔ اللہ اکبر! اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ مدارس اور یہ اللہ کے راستے ایسے جگہ ہیں کہ ایسی تم ویسٹ اور فضول سمجھ کر بھی بھیجتے ہیں، تو اللہ کے نام کی برکت سے، قرآن پاک کی برکت سے، اللہ کے رسول کی برکت سے ان کے دل بھی اللہ تعالیٰ بدل دیتے ہیں، اور ایسا بدل دیتے ہیں کہ جب وہ آتے ہیں تو معاشرے کے اندر اپنے خاندان کا نام تک روشن کر دیتے ہیں۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے، جب اپنے بچوں کو ڈگریاں دنیاوی اعتبار سے پڑھاتے ہیں، ڈاکٹر، انجینئر، بڑے بڑے ڈگریاں تک جب پڑھاتے ہیں، تو پھر والدین خود عظمت کی نظر سے بیٹے کو بات کرتے ہیں، نظر نیچے رہتی ہے، بات آواز پست ہو جاتی ہے، کہیں بیٹا ناراض نہ ہو جائے۔ اور وہی جب بیٹے کو دینی تعلیم دیتے ہیں، حافظ، عالم، دین کا داعی یا کچھ دینی تعلیم دیتے ہیں،
تو وہی بیٹا عظمت کے ساتھ اپنی آواز کو پست کرتے ہوئے اپنی نظر کو جھکاتے ہوئے والدین کے سامنے بات کرتا ہے، کہیں والدین کی آواز سے میری آواز زیادہ نہ ہو جائے۔ یہی فرق ہے دینی اور دنیوی تعلیم کا۔ تو البتہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جو شکایت لے کر